بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام کے بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اگر تمہیں معلوم نہیں تو علماء کرام سے پوچھو۔ اللہ سبحانہ و تعالی علماء کرام سے پوچھنے کا حکم دے رہا ہے، اس سے علماء کرام کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اور ایک مقام میں فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ یعنی کیا علماء کرام اور عام انسان برابر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ علماء کرام کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے۔ علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ علماء کرام بروز قیامت بہت سارے لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ علماء کرام کے لیے سمندر کی مچھلیاں، سوراخ میں چونٹیاں دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ ایک عالم، ایک فقیہ شیطان پر 100 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ اس کے علاوہ بھی علماء کرام کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اس کے باوجود جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ اپنے بیٹے کو عالم دین بنائیے یا اپنی بیٹی کو عالمہ بنائیے تو فوراً جواب ملتا ہے تو کیا میں اپنے بیٹے کو عالم دین بنا کر بھوکا ماروں؟ کیا میں اپنے بیٹے کو عالم دین بناؤں وہ بھوکا مرے؟ علماء کی تنخواہ کتنی ہے؟ نعوذ باللہ۔ اب بتائیے، دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ہاتھ پیر نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اندھے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی انہیں بھی رزق دیتا ہے۔ وہ لوگ جو دن رات اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں، پھر بھی اللہ انہیں رزق دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ علم دین حاصل کرے تو کیا اللہ تعالیٰ اسے رزق نہیں دے گا؟ کوئی عالم دین بنے جس کی فضیلت اللہ نے خود بیان فرمائی ہے، کہ اللہ اسے رزق نہیں دے گا؟ یقیناً رزق دے گا۔ بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو علم دین حاصل کرنا نکلتا ہے، جو علم دین حاصل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ رزق یہاں سے ملے گا، اللہ وہاں سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اب بتائیے، آپ نے بڑے سے بڑے مالداروں کو دیکھا ہوگا، بہت سارے ایسے کیسز بھی سنے ہوں گے کہ فلاں کمپنی کا مالک خودکشی کر گیا، سوسائڈ کر گیا۔ یعنی بڑے بڑے مالدار دنیا سے سوسائڈ کر کے چلے جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی یہ سنا کہ کسی عالم دین نے خودکشی کی ہو؟ کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ عالم دین کے پاس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، تنگ دستی سے عالم دین نے خودکشی کر لی؟ کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ تو یقیناً عالم دین بننے کی وجہ سے کوئی بھوکا نہیں مرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے۔ ان میں سے ایک بھائی جو تھا وہ نبی پاک کی بارگاہ میں رہا کرتا تھا، وہاں علم دین حاصل کرتا تھا، اور دوسرا بھائی پیسہ کماتا تھا، گھر چلاتا تھا۔ تو جو بھائی گھر چلاتا تھا وہ نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر شکایت کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بھائی ہے اور ہمیشہ آپ کے بارگاہ میں رہتا ہے، کچھ کماتا وماتا نہیں ہے، تو ہمارا گھر کیسے چلے؟ میں اکیلا کماتا ہوں، مجھ پہ بہت زیادہ بوجھ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بندے، تجھے بھی جو رزق ملتا ہے نا وہ اس کے صدقے ملتا ہے۔ یہاں وہ علم دین حاصل کر رہا ہے تو اس کے صدقے تجھے رزق نصیب ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی تجھے رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو پورے دنیا کے بادشاہ ہیں، آپ کی بارگاہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے علم، مال اور سلطنت کو پیش کیا اور ارشاد فرمایا ان میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنی ہے، کسی ایک چیز کو لینا ہے، آپ کسی کو بھی لے لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام علم دین کا انتخاب کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے تو نے علم دین کا انتخاب کیا تو علم دین کے صدقے میں تجھے مال بھی عطا کیا اور سلطنت بھی عطا کی۔ اب خود دیکھیں، غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی علم دین کے صدقے طفیل مال بھی عطا کر رہا ہے
اور سلطنت بھی عطا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم افضل ہے یا مال افضل ہے، اس تعلق سے ارشاد فرمایا کہ علم جو ہے یہ مال سے کئی وجہوں سے افضل ہے۔ بہت سارے وجوہات کی بنا پر علم مال سے افضل ہے۔ پہلی وجہ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں بیان فرمائی کہ علم جو ہے یہ انبیاء کرام کی وراثت ہے، انبیاء کرام کا میراث ہے۔ لیکن مال کس کا میراث ہے؟ فرعون کا میراث ہے۔ علم انبیاء کرام کی وراثت ہے جبکہ مال فرعون کی وراثت ہے، اس لیے علم مال سے افضل ہے، مال سے اعلیٰ ہے۔ آپ نے دوسری وجہ یوں بیان فرمائی کہ علم کو جتنا بانٹو گے، جتنا خرچ کرو گے، علم بڑھتا ہی جائے گا، علم میں کمی نہیں آئے گی۔ جتنا آپ دوسروں کو بتاتے رہو گے علم جو ہے بڑھتا رہے گا، لیکن مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے۔ علم جو ہے یہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے جبکہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ آپ نے تیسری وجہ بیان فرمائی کہ علم جو ہے یہ ہماری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی حفاظت ہمیں خود کرنی پڑتی ہے۔ جس کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے اسے زیادہ ٹینشن ہوتا ہے، میں کیسے حفاظت کروں، کہاں رکھوں، بینک میں رکھوں، گھر میں رکھوں تو چور آ جاتے ہیں، ڈاکو آ جاتے ہیں، جان کا خطرہ رہتا ہے مال کی وجہ سے۔ مال کی حفاظت ہمیں خود کرنی پڑتی ہے جبکہ علم ہماری حفاظت کرتا ہے، علم جو ہے ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ دنیا میں جب دنیا سے بندہ جاتا ہے تو اس کا تمام مال دنیا میں ہی رہ جاتا ہے، لیکن علم جو ہے وہ اس کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی علم جو ہے مال سے افضل ہے۔ علم جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندے کو دیتا ہے، جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اسے علم دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال اپنے نافرمان بندے کو بھی دیتا ہے، تو علم جو ہے مال سے افضل ہے۔ علم پل صراط میں قوت عطا کرے گا، پل صراط سے پار کرنے میں آسانی عطا کرے گا، اور مال جو ہے پل صراط میں رکاوٹ بنے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رزق کے خوف سے اپنے بچوں کو عالم دین بننے سے نہ روکیں، بلکہ یہ ذہن بنائیں کہ ہم سب انشاءاللہ عز و جل اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔